حامدا ومصليا وبعد أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وقال في موضع آخر اتق المحارم تكن أعبد الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کافی دیر سے حضرات اساتذہ کرام آپ حضرات کے سامنے اپنی نصیحتوں کو پیش کر رہے تھے. آپ حضرات سے ہمیں صرف 3 باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ ہم سب دینی ادارے میں، دینی مدرسے میں ہم سب نے علم حاصل کیا. ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. اگر دین کے مطابق ہماری زندگی نہیں بنی تو محض جانکاری سے کچھ فائدہ نہیں. سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے. حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے 5 نصیحتیں فرمائیں. اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم سب اپنی زندگی میں بات طے کریں. ہم انشاءاللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تاکہ ہمارے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہو، ہمارے اساتذہ کے بھی لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو، اور اپنے دینی جس مدرسے میں پڑھا ہے اس کے لیے بھی نیک نامی ذریعہ ہو. دنیا میں بھی ہمیں ترقی ملے اور آخرت میں کل آپ علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوائی اٹھانا نہ پڑے. اس سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو علم حاصل کیا ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت معظم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا بس پڑھ کے فارغ ہو گئے، بلکہ اسے سیکھتے رہنا ہے، ایک طالب علم بن کے رہنا ہے. اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھنا. اس تعلق سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، آپ کے شاگرد آپ کے پاس جمع تھے، سب رونے لگے. تو ایک شاگرد نے حضرت سے کہا، آیا فجعل یبکی، اور رونے لگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وما یبکی کا، پیارے بچے، پیارے طالب علم، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ شاگرد نے کہا حضرت ہم اس وجہ سے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ سے مجھے کوئی دنیا مل رہی تھی، اس وجہ سے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ سے میرے کوئی رشتہ داری تھی. ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے ہم علم حاصل کر رہے تھے اور آپ کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جائے. اب ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ آپ سے جو ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، وہ پیارا سنہرا موقع آج ہاتھ سے چھوٹ جا رہا ہے. اس غم کی وجہ سے، یہ غم ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، اس غم کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں. تو آپ حضرات کے سامنے میں جو بات کہنی ہے، اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہم سب کو اپنی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ لینا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان العلم والایمان مکانہما الی یوم القیامہ، کہ علم اور ایمان یہ قیامت تک اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے. اس سے بات معلوم ہوئی علم اور ایمان کا دروازہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کھولے رہیں گے. جو چاہے حاصل کرے، جو چاہے محنت کرے، اور دروازے ہو سکتے بند ہو جائیں، لیکن علم کا اور ایمان کا دروازہ قیامت تک اللہ کھولے رہیں گے. جو آدمی کوشش کرے گا، جو علماء ربانیین کی صفات اپنے زندگی میں پیدا کرے گا، علماء ربانیین کی کردار کو پیدا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، علم حاصل کرے گا، اللہ اسے علم دے دے گی. جو ایمان کا سچا طالب ہوگا، اللہ حقیقی ایمان عطا فرما دے گی. پھر حضرت نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. حضرت نے فرمایا جو علم اور ایمان کا طالب ہے اسے کتاب و سنت میں تلاش کرے اور کتاب و سنت میں مل جائے. تو ہم سب اپنے زندگی میں طے کریں. ہم نے بخاری شریف پڑھ لی، ہم نے ترمذی شریف پڑھ لی اور دیگر کتابیں پڑھ لی.
ابھی تک تو ہم مدرسے میں جو پڑھ رہے تھے ہمیں ڈھنگ بتلایا گیا، ہمیں سکھایا گیا پڑھنا کیسا ہے۔ اب باہر کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے دراصل ہم کوشش کریں کتابیں خریدیں، کتابوں کے متعلقات خریدیں، اپنے زندگی میں روزانہ کا معمول بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہیں پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہیں موقع فراہم نہ ہو سکے، لیکن ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، ہم پڑھانے سے تو ہو سکتا ہے جگہ نہیں مل پائے، لیکن ہمیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہو سکتا پڑھانے کی جگہ میں نہ مل پائے، لیکن پڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم ترتیب بنائیں روزانہ اپنی زندگی میں، جس طرح اپنے کھانے پینے کی گھریلو زندگی کی ذمہ داری ہے، ایسے ہم سب روزانہ ترتیب بنائیں مطالعے کی۔ ایک دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، ہمارا جتنا اچھا مطالعہ ہوگا، اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا ہم صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ حافظ ابن عبد البر نے جامع العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح مسائل بتایا کرتے تھے اور کیسا خوف و خشیت ان کے زندگی میں تھا۔ ایک صاحب آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرما دیا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اس سائل نے پوچھا ما یمنعک ان تجیبنی، حضرت آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اب اپنے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور عبداللہ ابن عمر کا معلوم نہیں تھا تو اس نے لا ادری کہہ دیا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر پختگی پیدا کرنا ہے، مسائل کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، ہمیں جو مسئلہ معلوم وہی بتائیں، اور جو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں فوراً کہہ دیں ہمیں معلوم، اس میں کوئی شرم حیا کی بات نہیں۔ اتنا ہی تو کہے گا اتنا دن پڑھا کچھ نہیں آتا، ارے نہیں آتا تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہمارے ابھی جیسا حضرت فرما رہے تھے ہماری جو جانکاری ہے بہت تھوڑی ہے، جو ہمیں معلوم نہیں وہ سمندر ہے۔ اور دوسری بات یہ، دوسرے موقع پر حضرت ایک صاحب نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 34 مہینے رہا۔ حضرت سے سوال کیا جاتا، حضرت عام طور پر کہہ دیتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر حضرت نے ان جو حضرت کے ساتھ میں تھے ان سے حضرت حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قول نقل کیا، ان کی طرف متوجہ کو فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ پشت کو جہنم کا پل بنائیں۔ اور دوسرے موقع پر حضرت نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے کل قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے۔ اس سے ایک تیسری بات یہ ہے، ہم اپنے زندگی میں مطالعے کا معمول بنائیں، خاص طور پہ جو مسائل کی کتابیں ہیں، اردو کی بہت ساری کتابیں، کتاب المسائل ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں، کتاب النوازل ہے، اور بھی بہت جو کتابیں ہیں اپنے اساتذہ کے مشورے سے ہم پیسے جمع کر کے خریدیں، روزانہ اپنے زندگی میں مطالعے کا معمول بنائیں، اور جو بات بتائیں پکی بتائیں، نہیں معلوم ہے تو کہہ دیں نہیں معلوم۔ بعض مرتبہ آدمی کچی باتیں بتاتا ہے، اس سے بہت ساری غلط باتیں امت میں پھیل جا رہی ہیں، بہت ساری گمراہی وجود میں آ رہی، اس سے ہم جو باتیں بتایا کریں پکی باتیں بتانے کا معمول بنائیں۔ ذرا بھی شک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لا ادری ہی کہتے رہیں، مطالعہ بالکل نہ کریں۔ جو پوچھے ہم نے کہا مفتی صاحب نے تو دن آخری بخاری شریف سبق میں جو بیان ہو رہا تھا اس میں بتایا تھا لا ادری کہنا چاہیے، ہمیں معلوم نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ہم علم حاصل کریں، کوشش کریں، مطالعہ کریں، مان لو ان سب کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں لا ادری ہمیں معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل کوئی نہ پڑھیں، پوری زندگی ایسی کتاب بند کر دیں۔ آخری بخاری شریف کے آخری جو ہے موقع پر ایک مفتی صاحب نے کہا تھا جو بھی مسئلہ پوچھے بس کہہ دو ہمیں معلوم نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ کوشش کریں، محنت کریں، مطالعہ کریں۔ ان سب کے باوجود بھی، ساری کوششوں کے باوجود بھی صحیح بات معلوم نہیں تو ایسے موقع پر کہہ دیں ہمیں بات معلوم نہیں، اگر پکی بات معلوم ہے تو بتا دیں، نہیں معلوم ہے تو کہہ دیں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ترمذی شریف میں بھی ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اسے معلوم ہے تو کہہ دے ہمیں معلوم، بتا دے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم کہنا بھی علم میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔